السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل میں ابرار حسین ایڈوکیٹ، اور آج ایک بڑے اہم ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج کا جو ہماری ججمنٹ ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک بہت اہم ججمنٹ ہے جو خرچہ نان نفقہ کے حوالے سے ہے، اور جس میں دادا کی جو اپنے پوتے پوتیوں سے متعلق خرچہ نان نفقہ کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اس کے حوالے سے بڑی وضاحت اس ججمنٹ میں دی گئی ہے۔ اور اگر دادا کے خلاف خرچہ نان نفقہ کن حالات میں دیکھنا ہے کہ اگر کلیم کرنا ہے تو کس حالات میں کیا جا سکتا ہے، اور اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے، اور کیا ہر کیس میں یا ہر سچویشن میں دادا ذمہ دار ہر وقت ہوتا ہے، یا کوئی خاص حالات ہوتے ہیں جس وقت دادا جو ہے وہ خرچہ نفقہ کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان کی یہ بڑی اہم ججمنٹ ہے، آپ اگر نوٹ کرنا چاہیں تو نوٹ کر لیں۔ PLD 2024 SC 67 پیج ہے، اور یہ اس بنیادی طور پر اس ججمنٹ میں دادا کی پوتے پوتیوں کے حوالے سے نان نفقہ کی جو ذمہ داری ہے اس کے حوالے سے اس میں مکمل وضاحت دی گئی ہے، اور کورٹ نے مکمل طور پہ یہ پوائنٹ واضح کر دیا ہے اس میں کہ اگر خرچہ نان نفقہ کا حکم باپ کے خلاف جاری ہوا ہو یا ڈگری ہوا ہو، باپ کے خلاف خرچہ نان نفقہ کا کیس، تو اگر باپ کے خلاف دائر ہو جاتا ہے، خرچہ نان نفقہ کی ڈگری تو پہلے آ چکی ہے، تو اس کی وصولی کے لیے اگر اجراء دائر کرنا ہے تو وہ والد کے خلاف اگر اجراء دائر ہوگا، تو اگر والد ادائیگی نہ کر پا رہا ہو تو کیا دادا کو اس ایگزیکیوشن پٹیشن میں یا اجراء کی درخواست میں دادا سے وصولی کی جا سکتی ہے اس خرچہ کی جو والد کے خلاف ڈگری ہوا ہے؟ تو اس سوال کا جواب سپریم کورٹ نے کچھ اس طرح سے دیا کہ دادا کے خلاف وہ نہیں اس حکم کا عمل درآمد کروایا جا سکتا، یا اس ڈگری کا عمل درآمد دادا کے خلاف نہیں کروایا جا سکتا جو باپ کے خلاف ڈگری ہو، اور جس میں دادا فریق ہی نہ بنا ہو، فریق مقدمہ بھی نہ ہو، بلکہ دادا کے خلاف اگر خرچہ نان نفقہ آپ کلیم کرنا چاہتے ہیں، آپ کو والد کی جانب سے نہیں مل رہا، تو وہ علیحدہ سے ایک کیس کریں گے دادا کے خلاف، اور اس کی گراؤنڈز بھی علیحدہ ہوں گی یا وجوہات بھی علیحدہ ہوں گی۔ اچھا، اس سپریم کورٹ نے اپنی اس ججمنٹ میں جو اہم نکات بیان کیے ہیں وہ 3 ہیں اس ججمنٹ کے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ دادا خود بخود یا ہر وقت یا خود بخود آج خود سے جو ہے اپنے بیٹے کے جو خلاف جو دعویٰ ہے ڈگری ہوا اس کی ادائیگی کا، اس ڈگری کی ادائیگی کا ذمہ دار نہیں ہو جاتا۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ بچے بچیاں جو بھی ہیں ان کو دادا کے خلاف نیا دعویٰ دائر کرنا ہوگا، اگر وہ والد سے وصولی نہیں کر پا رہے تو دادا کے خلاف دعویٰ انہیں الگ سے دائر کرنا پڑے گا، جس کو وہ ثابت کریں گے کہ دادا جو ہے وہ ان کو ادائیگی دادا کو کرنی چاہیے خرچہ نان نفقہ کی، تو پھر جا کے وہ ثابت کر کے، اور والد کی طرف سے ادائیگی نہیں ہو رہی ہوگی وہ ثابت کریں گے، تو وہ آگے فیکٹ اینڈ فگرز جو بھی ہوں گے کیس کے، اس کے حوالے سے کورٹ فیصلہ کرے گی دادا کے خلاف ڈگری کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ تیسرا جو اہم پوائنٹ اس میں سب سے اہم نقطہ جو ڈسکس کیا گیا ہے کہ فرض کر لیں کہ اگر دادا نان نفقہ کا ذمہ دار ٹھہرانا ہی ہے تو کورٹ کو کن چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوگا، یا سپریم کورٹ نے 2 شرائط رکھ دی اس میں۔ تیسرے پوائنٹ جو ہے کہ جو دادا ہے وہ کن حالات میں اور کب جو ہے وہ اس کو خرچہ نان نفقہ کا ذمہ دار، اپنے پوتے پوتیوں کا خرچہ ادا کرنے کا ذمہ دار کن حالات میں ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ 2 شرائط پوری ہونی چاہیے۔ اگر دادا کے خلاف آپ مقدمہ کر رہے ہیں خرچہ نان نفقہ کا، والد سے آپ کو ادائیگی نہیں ہو رہی یا والد ہے نہیں، یا جو بھی وجوہات ہیں، اور آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ دادا سے نان نفقہ وصول کریں، تو آپ کو 2 شرائط جو ہے وہ پوری کرنا ہوں گی، تب جا کے کورٹ جو ہے وہ آپ کے حق میں دادا کے خلاف خرچہ نان نفقہ کا جو ہے حکم دے گی اور ڈگری دے گی، اور دادا آپ کو ادائیگی کرے گا۔ تو وہ 2 شرائط کون سی ہیں؟ سب سے اہم پہلی شرائط یہ ہے کہ باپ جو ہے وہ غربت کی وجہ سے جو خرچہ نان نفقہ ہے بچے کا یا بچیوں کا یا بچوں کا، وہ ادا نہ کر پا رہا ہو غربت کی وجہ سے، یعنی اگر باپ کے خلاف پہلے کیس کرنا چاہیے، اگر کیس وہ کریں اور وہ اس کی اجراء میں ادائیگی نہ کر پا رہا ہو والد اپنی غربت کی وجہ سے، تو پھر دادا کے خلاف جو ہے وہ دعویٰ دائر کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو ہے پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اگر والد کے خلاف دعویٰ کیا آپ نے، والد کے خلاف اجراء کی درخواست دیا آپ نے کہ اب ہمارا
والد کے خلاف جو ہے وہ کیس ڈگری ہو گیا ہے تو ہمیں ادائیگی کروائی جائے، تو وہ ادائیگی بھی نہیں کر پا رہا غربت کی وجہ سے۔ لیکن اس کے باوجود بھی آپ کا کیس ڈگری نہیں ہوگا دادا کے خلاف اگر یہ شرط پوری نہیں ہوتی، اور وہ یہ شرط ہے کہ دادے کے مالی معاملات یا مالی حالات وہ مستحکم ہونی چاہیے، اور جو مالی پوزیشن ہے اس کی فنانشل پوزیشن جو ہے وہ مستحکم ہونی چاہیے، وہ اتنی ہونی چاہیے کہ وہ بچوں کا خرچہ ادا کرنے کے قابل ہو۔ یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بچہ جو ہے دادا جو ہے وہ خود بڑی زندگی گزار رہا ہو بمشکل، تو پھر وہ ذمہ دار نہیں ٹھہرے گا۔ ہاں اگر دادا آسودہ حال ہے اور اس کے پاس اتنے ذرائع ہیں، وسائل ہیں کہ وہ اچھی خاصی اس کی آمدن ہے اور اس کی پراپرٹیز بھی ہیں، یا کوئی جیسے حالات ہیں وہ خوشحال ہے اور اس کی جو مالی حالات ہیں وہ مستحکم ہیں، تو پھر فنانشل پوزیشن کو دیکھتے ہوئے کورٹ جو ہے وہ دادا کے خلاف دعویٰ پوتے پوتیوں کا خرچہ نفقہ کا ڈگری کر سکتی ہے، اور پھر جب وہ دعویٰ ڈگری ہوگا تو پھر اس کا اجراء جو ہے آپ دادا کے خلاف کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ دعویٰ بھی دادا کے خلاف تھا، وہ ثابت بھی ہو گیا، آپ کے حق میں ڈگری بھی ہو گیا، تو اب اس کا اجراء کر کے آپ اس کی وصولی دادا سے کر سکتے ہیں۔ تو یہ سپریم کورٹ کی بڑی اہم ججمنٹ ہے، PLD 2024 SC پیج 67، جس کا فیکٹ آج ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دیا کریں اور شیئر بھی کر دیا کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی تک تو سبسکرائب کر لیں، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل دیکھتے رہیں۔ شکریہ۔